پچھلے ہفتے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو 20 دنوں میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے احکامات جاری کیے تھے اور ساتھ ہی کہا تھا کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان تقریباً 16 ہفتوں سے جیل میں قید ہیں۔ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطل ہو چکی ہے، تاہم نااہلی ابھی باقی ہے، جس کی وجہ سے وہ پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اسی پس منظر میں گزشتہ روز پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر خان کو چیئرمین عمران خان کا نیم البدل نامزد کر دیا تھا۔ اگر عمران خان کی نااہلی برقرار رہتی ہے تو کیا نووارد چیئرمین ہی پی ٹی آئی کو پورے ملک کے الیکشن میں لیڈ کریں گے؟ یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سال اگست میں پارٹی کی کور کمیٹی کے اجلاس میں متفقہ طور پہ عمران خان کی تا حیات پارٹی چیئرمین رہنے کی منظوری دی گئی تھی اور اب بیرسٹر گوہر ان کی جگہ لیں گے۔ بیرسٹر گوہر چند ماہ قبل ہی عمران خان کے قریب ہوئے تھے۔ وہ اس وقت عمران خان کی قانونی ٹیم کے اہم رکن ہیں۔ اس فیصلے کے بعد قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید پارٹی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تاثر ہے کہ اس وقت پارٹی میں نووارد اراکین نے گرفت مضبوط کر لی ہے۔ گو کہ 9 مئی کے قابل مذمت واقعات کے بعد بیشتر لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ انڈر گراؤنڈ ہے، کچھ نے دوسری پارٹیز میں شمولیت اختیار کر لی یا سرے سے سیاست کو ہی خیر بات کہہ دیا، لیکن اس کے باوجود وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور صدر چودھری پرویز الہی اب بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ جیل میں ضرور ہے مگر سزا یافتہ نہیں۔ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کے علاوہ شفقت محمود اور حامد خان سمیت کئی ایسے نام ہیں جن کی پارٹی سے طویل رفاقت ہے، مگر پارٹی کی باغ دوڑ ان شخصیات کے بجائے اب بیرسٹر گوہر خان کو سونپ دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کے مطابق اس وقت پارٹی کا مقصد اپنے انتخابی نشان بلے کو محفوظ بنانا ہے۔ پارٹی رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ نئے چیئرمین پی ٹی آئی کا تقرر قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے محض جز وقتی ہے۔ گویا عہدے کی اہمیت نہیں، آخری فیصلہ عمران خان کا ہی ہوگا اور اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ یوں سمجھا جائے کہ بیرسٹر گوہر خان پی ٹی آئی کی اننگ میں بس ایک نائٹ واچ مین کا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے نئے چیئرمین کی حیثیت سے بیرسٹر گوہر خان کا تقرر، پارٹی میں اس کے اندرونی اثرات، ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب، سابق صوبائی وزیر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ممتاز رہنما بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ کا اپنا اور آپ کے جو ساتھی جو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں ان کا کیا رد عمل رہا؟ ایک نووارد بیرسٹر گوہر خان کو عمران خان کی جگہ پارٹی نے چیئرمین نامزد کیا ہے، یا خان صاحب نے خود اپنا ان کو جانشین نامزد کیا ہے؟ ان کی جو پارٹی کے ساتھ ایسوسیشن ہے وہ چند مہینوں پہ محیط ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ السلام علیکم کامران صاحب۔ میرے خیال میں پہلی چیز یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ کرنا پڑ رہا ہے وہ 3-4 نمبر سے کلیریفائی ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی میں 310-320 دن الیکشن نہیں کرایا، سینٹر میں ابھی 120 دن ہو گئے ہیں، انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، لیکن جو رومرز چل رہی ہیں وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، لیکن ہمیں انہوں نے کہہ دیا 70 دن جو ہے وہ ڈیسیجن ریزرو کر کے کہ 20 دن میں الیکشن کرا دیں۔ تو جو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیٹ کا سمبل نہ ملے، وہ تو صاف ظاہر ہے۔ ہمیں شارٹ ٹرم میں ایک فیصلہ لینا تھا۔ میں ایک بات کہوں گا، گوہر صاحب کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایک انٹرم چیئرمین ضرور ہوں گے، لیکن اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ عہدہ اپنی فیملی میں سے کسی کو نہیں سنبھالا۔ نون لیگ میں دیکھ لیں، جہاں پریزیڈنٹ شہباز شریف بنے، چیف منسٹر حمزہ شہباز بنے، چیف آرگنائزر مریم نواز بنی، سمدی فائنانس منسٹر بنے، فرق تو صاف ظاہر ہونا چاہیے نا۔ باقی پارٹی میں چھوٹے موٹے مسئلے جو ہیں وہ رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں 2 چیزیں، عمران خان کی موومنٹ ہے، وہ حقیقت کوئی نہیں چینج کر سکتا، اور ایک بڑا فلیٹ آرگنائزیشن سٹرکچر ہے، پارٹی ہے، اور ابھی بہت سے نوجوان لیڈر جو ہیں وہ رہتے ہیں، بہت سے نظریاتی لیڈر رہتے ہیں، سب کو مل کے چلانا ہوگا، اور آبویسلی بیرسٹر گوہر کا بھی ایک رول ہوگا۔ بیرسٹر گوہر پاکستان کے نامور وکیلوں میں سے ہیں، اور یہ کہنا کہ صرف چند مہینوں کی ان کی ایفرٹ ہے، یہ زیادتی ہے، کیونکہ پچھلے 2-3 سال میں جو محنت انہوں نے کی ہے وہ صاف ظاہر ہے۔ تو جھگڑا صاحب، لیکن جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے جو آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کیوں نہ عبوری چیئرمین بنے؟ کیونکہ ہم بڑے عجیب حالات سے جا رہے ہیں کامران صاحب۔ میری مثال لے لیں،
میں بیل پہ باہر نکلا ہوں 5 اکتوبر سے، لیکن 20 اکتوبر کے بعد 3 ان ایکسپلینڈ چھاپے ہوئے، حالانکہ میں نیب جاتا ہوں، میں اینٹی کرپشن آفس جاتا ہوں، میں کورٹس جاتا ہوں، اور وہاں سے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آج کوئی اور کیس نہیں ہے، 2 کیسز تھے میرے پہ. لیکن جب یہ چھاپے، چلے اور ریورسڈ انجینئر چارجز ہوتے ہیں، تو ہم تو پاکستان کی جمہوریت کی خاطر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت وائبرنٹ رہے، کوئی بھی پارٹی کو مسئلہ نہ ہو. وی فیسنگ دی آڈز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پہ شاید کسی پولیٹیکل فگر کا بننا مناسب نہیں تھا. لانگ ٹرم انشاءاللہ یہ خان صاحب کی ویژن ہے، اور یہ پارٹی کی جو براڈر لیڈرشپ ہے، جو میرے خیال میں اوور آل جو میڈیا پہ مسئلے ایکسپوز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جتنی آج متحد رہی ہے اتنی متحد کبھی نہیں رہی، میں نے کم از کم اپنے 5-6 سالوں میں نہیں دیکھی. ہمیں جب الیکشنز دوبارہ کرانے ہوں گے تو یہ تو 20 دن میں کرانے ہیں نا، لیکن پھر ٹاپ ٹو باٹم ایک ایک عہدے پہ کرائیں گے. جیسے واحد پارٹی ہے جس نے ایک بار 2012 میں کرائے تھے، اس کی کاسٹ بھی پے کی تھی، لیکن اس سے پارٹی سٹرینگتھن ہوئی تھی. اور انشاءاللہ میرے خیال میں یہ اتنا ٹف ٹائم سے کہ پی ٹی آئی ایک بار پھر ایک ایسی پارٹی نکلے گی جو کہ باقی ساری پولیٹیکل موومنٹ سے فرق ہوگی. اور یہ ذمہ داری ابھی ہم نے عوام نے دی ہے، کیونکہ جو سپورٹ لیولز ہیں پی ٹی آئی کے آج بھی وہ ماشاءاللہ انپریسیڈنٹڈ. تو بتائیے جھگڑا صاحب، یہ شاید ڈسپیوٹڈ بات نہیں ہے کہ پاپولیرٹی تو بہت ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ پارٹی کا اپنا جو اسٹرکچر ہے، جو پورا ہیرارکی ہے، وہ تو پوری کمپلیٹلی ڈسرپٹ ہو گئی ہے. کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، کچھ لوگ دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں، کچھ سیاست چھوڑ چکے ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. تو وہ جو ہیرارکی کا آپ کا جو آپ کس کو آپ فلیٹ سٹرکچر کہتے ہیں، دیٹ سٹینڈز ڈیمولشڈ کمپلیٹلی. اس وقت کی تو صورتحال یہ ہے. نہیں، اگر آپ پچھلے چند دنوں میں خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال دیکھ لیں، جس طریقے سے لوگ ہمارے کنونشنز میں نکلے ہیں، یہ اس لیے نکلے کیونکہ یہ ابھی ایک گراس روٹس کی پارٹی ہے. 13 میں الیکشن کیے، 18 میں الیکشن کیے، پھر خیبر پختونخوا میں 2021-22 میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کیے. وارڈ لیول تک، ولیج کاؤنسل لیول تک اس پارٹی میں ہر ورکر کی ٹریننگ ہوئی ہے. ایک بندہ چلا جاتا ہے، میری مثال لے لیں، کل میں غائب ہو جاؤں، کوئی پریس کانفرنس کر لوں، اللہ نہ کرے کوئی ایسے کام ہو جائے، میرے حلقے میں 10-12 لوگ ہیں جو آرام سے یہ سیٹ جو ہے وہ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں. اور جب ایک پارٹی کے پاس یوتھ کی سپورٹ ہو تو یہ ہر جگہ ہے. دوسری چیز، بڑے نام بہت سے ضرور گئے، لیکن ان بڑے ناموں سے بہت سے ناموں کو سامنے آنے کا اور ایک لیڈرشپ رول پلے کرنے کا ایک زیادہ ریفریشنگ ماحول میں موقع ملا ہے. اور یہی ثبوت ہے کہ میرے خیال میں جتنا پریشر پی ٹی آئی پہ پڑا، اس کے باوجود آج یہ سپورٹ لیولز نہیں ہونے چاہیے تھے. اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک، عوام کا سٹیڈ فاسٹ سپورٹ، اور دوسری یہ جو ساری ورکنگ لیڈرشپ ہے ورکر تک، کہ یہ ریزسٹ کر رہے ہیں. کیونکہ واقعی کامران صاحب دیکھیں، اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن ہمیں جمہوریت کے لیے پارٹیوں کو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہیے، جمہوریت کو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہیے، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے کلچر کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے. لیٹس ٹاک اباؤٹ جو ایکچوئل اس وقت ڈالر اینڈ سینٹس. مطلب اب الیکشن میں ہم جا رہے ہیں، چند مہینوں کی بات ہے. بیرسٹر گوہر خان، آپ نے فرمایا کہ 2-3 سال سے وہ قانونی طور پہ عمران خان کی ٹیم کے حصہ ہیں. اوور آل ان کا بہرحال پارٹی کے ساتھ وہ ایسوسیشن نہیں ہے جو کہ ان گنت دوسرے لوگوں کی ہے. اس موقع پہ جس پارٹی کو وہ نہیں جانتے، ٹکٹ ڈسٹریبیوشن ہونی ہے، اسٹریٹجی بننی ہے، آپ کو معلوم ہے ان گنت کام ہوتے ہیں، تو ایک ایسا شخص جو نوارد ہے وہ کیسے اس ٹاسک کو سکسیسفلی کر سکتا ہے؟ اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت معاملہ ہے، وہاں پر یہ جو ان کا توشہ خانہ کیس میں جو ان کو سزا معطلی ہوئی ہے، اور وہ تو ہو چکی ہے، لیکن اب ان کی جو نااہلی ہے وہ سسپینڈ نہیں ہوتی ہے، تو پھر تو سارا کام کرنا ہے اس شخص کو جن کو کہ عمران خان صاحب نے اپنا سکسیسر بنایا ہے.
آن اے لائٹر نوٹ، ڈالرز اینڈ سینٹ سے کبھی کبھی خوف آتا ہے، جو ڈار صاحب نے ڈالر روپی پیرٹی میں پچھلے سال میں کیا ہے، تو لیٹس ٹاک روپیز اینڈ پیساز. لیکن کامران صاحب، اگر میں آپ کو کہوں کہ جو کام آپ نے کہے ہیں وہ 90-95% آلریڈی ہو چکے ہیں. مطلب ایک فائنلائزیشن ٹچ جو ہے وہ شاید رہتا ہے، لیکن چاہے وہ ٹکٹس کی تقسیم ہو، چاہے وہ بیک اپ پلانز ہو. میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا مثال کے طور پہ خیبر پختونخوا میں 8 فروری نہیں، مثال کے طور پہ 8 جنوری کو الیکشن ہو تو یو آر ریڈی، ہر لحاظ سے اب تیار ہیں؟ ہر لحاظ سے تیار ہے. ہر سیٹ پہ 3-3 4-4 5-5 کینڈیڈیٹس ہیں. ہمارا ایک الیکشن سیل کام کر رہا ہے، ہمارے مختلف کمیٹیز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اور واقعی میں آپ کو بتاؤں کہ when you push people against the wall، لوگوں کو دیوار کے اگینسٹ جب آپ لگاتے ہیں تو وہ پھر کام پہ فوکس کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ نکال دیتے ہیں. اور وہی ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 6-7 مہینوں میں، اور انشاءاللہ یہ آپ الیکشن کے دن دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پی ٹی آئی کے خیبر پختونخوا میں نامور رہنما ہیں اور بہت ہی معروف صوبائی وزیر بھی تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اب بھارت مصیبت پہ ہے اور چین کے خلاف جو اتحادی ہیں وہ آپس میں اس وقت ٹکراؤ کی کیفیت پہ ہے. ایک جانب شمالی امریکہ یعنی امریکہ اور کینیڈا ہیں، دوسری جانب بھارت ہے. کینیڈا میں ایک سکھ خالصتان کی سپورٹر، ان کو قتل کیا گیا. بھارتی حکومت پہ، بھارتی انٹیلیجنس پہ براہ راست الزام لگا، اور اب یہی الزام ایک ناکام قتل کی سازش کے حوالے سے امریکہ نے لگایا ہے اعلیٰ ترین سطح پر. اور اس کے دوران امریکہ اور بھارت کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، کینیڈا اور بھارت کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اور اتنے خراب ہوئے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں اتنے بدترین تعلقات کا لیول نہیں تھا شمالی امریکہ کے دونوں ملکوں کینیڈا اور امریکہ اور بھارت کے درمیان. بلکہ اگر کہا جائے تو مغربی جو اتحادی ہیں وہ سب اس پورے معاملے پہ بہت پریشان ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھارت کے حوالے سے بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے. وہاں پر بھارتی حکومت پر ریاستی دہشت گردی کے بین الاقوامی الزامات سامنے آ رہے ہیں اور اس وقت موضوع بحث ہے. بھارتی انٹیلیجنس اس وقت دنیا بھر میں سکھ علیحدگی پسندوں کو نشانہ بنانے میں مصروف ہے. امریکہ میں خالصتان رہنما اور امریکی شہری گروونت پنو کو بھارت کی جانب سے قتل کرنے کی سازش کا انکشاف ہوا ہے، جسے ناکام بنا دیا ہے امریکی انٹیلیجنس اداروں نے. سازش میں ملوث بھارتی شہری نکل گپتا کو چیک ریپبلک میں گرفتار کیا گیا. امریکی جسٹس ڈپارٹمنٹ کے مطابق بھارتی حکومت کے ایک سرکاری عہدیدار نے اس ملزم کو باقاعدہ تربیت اور سکھ رہنما کو قتل کرنے کی ہدایت کی. بتایا جاتا ہے کہ اس بھارتی سرکاری ملازم کی شناخت بھارتی ایک انٹیلیجنس آفیسر کی ہے. اس بھارتی ملزم نے سکھ بھارتی نژاد امریکی شہری کو نیو یارک سٹی میں قتل کرنے کا منصوبہ بھارت میں بنایا تھا. نیو یارک میں سرکاری پروسیکیوٹر نے بتایا کہ 52 سالہ نکل گپتا بھارتی حکومت کے عہدیدار کے ساتھ مل کر، جو کہ ایک انٹیلیجنس آپریٹو تھے اور جس نے قتل کے لیے $1,00,000 کے عوض ایک کرائے کے قاتل کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، جو در حقیقت ایک انڈر کور فیڈرل ایجنٹ یعنی کہ امریکی جاسوس تھا. کینیڈا کے علاقے وینکوور میں ہردیپ سنگھ ننجر کے قتل کے ایک روز بعد نکل گپتا نے اس انڈر کور ایجنٹ کو بتایا کہ ننجر بھی ٹارگٹ تھا اور کیلیفورنیا میں ایک ہدف سمیت ہمارے کئی اور ٹارگٹس ہیں. نکل گپتا کو چیک ریپبلک حکام نے جون میں گرفتار کیا تھا. اس سے قبل جون میں بھی بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نے کینیڈا کے شہر وینکوور کے گردوارے میں ایک کینیڈین سکھ رہنما ہردیپ سنگھ ننجر کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا. اس خبر نے پوری دنیا بھر کو چونکا دیا تھا. ابھی اس قتل کی تفتیش جاری ہے. اب امریکہ میں بھارت کی جانب سے امریکی سکھ رہنما کو قتل کرنے کی سازش بے نقاب ہوئی ہے. کینیڈا میں ہردیپ سنگھ ننجر کے قتل کے بعد گروونت سنگھ پنو نے ہمارے پروگرام میں خود بتایا تھا کہ مودی کی حکومت سکھوں کی نسل کشی کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی ایجنٹس کینیڈا میں بھی سکھ رہنما کے قتل میں ملوث ہیں. یہ گرپت سنگھ پنو ہے جو کہ ہمارے پروگرام میں تھے اور یہی امریکہ میں بھارتی حکومت کا نشانہ تھے جن کی سازش کو ناکام بنایا گیا ہے. امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کے منصوبے کی خبر سامنے آنے کے بعد کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ کینیڈا کی سرزمین پر ایک کینیڈین شہری کے قتل میں بھارتی حکومت اور اس کے ایجنٹس ملوث ہیں. امریکہ سے آنے والی خبریں اس بات کو مزید تقویت پہنچا رہی ہیں. یہ کہنا ہے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا.
بظاہر لگتا ہے کہ چین مخالف اتحادیوں بھارت اور امریکہ میں سرد جنگ چھڑ چکی ہے۔ امریکہ نے اس سازش کی بھارت سے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ G20 اجلاس کے دوران بھی امریکی میڈیا نے بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اس مسئلے کی سنگینی پر زور دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ایسے واقعات کا خطرہ باقی رہا تو دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر اثرات ہو سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ امریکہ اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور اسے اعلیٰ ترین سطح پر بھارت کے ساتھ اٹھا رہا ہے۔ امریکی اخبارات نے اطلاع دی ہے کہ اسی معاملے کو بھارت کے سامنے بہت ہی سنجیدگی سے، بہت ہی سختی سے اٹھانے کے لیے CIA کے سربراہ اور نیشنل انٹیلیجنس کے سربراہ نے اگست اور اپریل میں خاص طور پہ بھارت کا دورہ بھی کیا۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ریاستی سرپرستی میں کام کرنے والے بھارتی انتہا پسند گروپ دنیا بھر میں منظم دہشت گردی کی مبینہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ اس پر ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو رہی ہے، مگر نہ FATF کو پرواہ ہے اور نہ ہی مغرب کے دیگر ممالک کو اس بات کا احساس۔ امریکہ میں ہونے والی اس انتہائی اہم پیش رفت پہ بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن DC، جہاں ممتاز سینئر صحافی نیوز اینالسٹ جناب فیض رحمان موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ فیض رحمان صاحب، بتائیے کیا کل سے بڑا یہ سنسیشنل ڈیولپمنٹ ہے امریکہ میں اور US انڈیا ریلیشن کے حوالے سے؟ اس سے پہلے کینیڈا کا یہ معاملہ ہوا تھا اور کافی معاملہ ایسا لگتا ہے کہ امریکی حکومت اعلیٰ ترین سطح پر پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیول پہ، CIA چیف کے لیول پہ اور دوسرے جو انٹیلیجنس کمیونٹی کے لیڈرز ہیں ان کی لیول پہ بہت زیادہ اس معاملے کو سنجیدہ لے رہی ہے، اور امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات میں جو بہتری نظر آئی ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ایسا لگتا ہے کہ بظاہر پڑا ہے۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ جی بالکل درست فرمایا آپ نے، اور یہ بڑا ہی غیر معمولی واقعہ ہے اور سرپرائزنگ اس لیے ہے کہ کینیڈا میں یہ سارے واقعات ہو چکے تھے اور یہ واقعہ تقریباً یہ جو شروع ہوا ہے معاملہ، جیسے کہ آپ نے اخباری رپورٹس میں بھی پڑھا ہوگا کہ مئی میں یہ شروع ہوا، اور اس سے پہلے جو ہے یہ واقعات وہاں یعنی جو کنسرنز تھے ٹروڈو نے کینیڈا میں وہ ریس کیے تھے اور کافی ہائی لیول پر۔ اب آپ کو معلوم ہے اس کے پر کتنا جو ہے پوری دنیا میں ہنگامہ ہوا ہے۔ لیکن انڈیا کا میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہے کامران صاحب اس وقت کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آلموسٹ ایک سپر پاور ہیں، اور جو ایک انگلش کا جو محاورہ ہے کہ پنچنگ ابو یور ویٹ، اور وہ اب اس پوزیشن میں، اس ڈیلیوژن میں ہے اس وقت کہ ہمارا ویٹ اتنا ہے کہ ہم جہاں چاہیں جو چاہیں ایک سپر پاور کی طرح کارروائی کر سکتے ہیں۔ اور غالباً اب امریکنز کے لیے یہی بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طرح سے ان کو اگین ایک ٹو یوز دی انگلش محاورہ کہ ٹو پٹ ان دیئر پلیس، کہ یا کٹ ٹو دیئر سائز۔ تو یہ جو پبلک کیا ہے انہوں نے معاملہ، یہ بھی ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ باقاعدہ اس کو پبلکلی ایک انڈائکٹ کیا گیا پورے، اور یہ کہہ کر کہ یہ ایک بھارتی حکومت کے کارندے کی کارروائی ہے۔ اور اس کے اوپر جو یہاں پر جیسا کہ آپ نے فرمایا، جو واشنگٹن میں جو اکیڈیمک سرکلز ہیں، تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں، اور خصوصاً بلکہ وہ لوگ جو ٹریڈیشنلی پرو انڈیا رہے ہیں واشنگٹن میں اپنی تحریروں میں، اپنی بات چیت میں، انہوں نے بھی انتہائی کنسرنز کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو چیزیں یہاں پر کہی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، جو بھارتی لوگوں کا جو رد عمل ہے وہ اگین ایسا ہی ہے کہ جی جب امریکہ کر سکتا ہے یا اسرائیل کر سکتا ہے تو یہ انڈیا اپنے مخالفین کو دوسرے ملکوں میں جا کر قتل کیوں نہیں کر سکتا؟ مجموعی صورتحال کیا ہے امریکہ میں؟ جو سرگرمیاں ہیں سکھ سیپریٹسٹ جو ایلیمنٹس ہیں یا جو ان کی آرگنائزیشنز ہیں، وہاں پر کیا اس وقت پرسیپشن ہے؟ کتنا خوف ہے، ہراس ہے، اور کیا امریکی حکومت ان کو تحفظ دینے کے باقاعدہ انتظامات کر رہی ہے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب کینیڈین پرائم منسٹر نے اس کو بالکل جب اوپن کیا تھا اس پورے معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر، تو اس کے فوراً بعد امریکی حکام نے، خصوصاً FBI نے، یہاں پر جو خالصتان موومنٹ کے کچھ جو سرکردہ لوگ ہیں خصوصاً کیلیفورنیا میں اور DC کے ایریا میں، وہاں پر ان کو جا کر بریف کیا تھا کہ آپ اپنا خیال رکھیں کیونکہ آپ کو خطرات ہیں۔ اس کی وجہ اب یہ اگر آپ ڈاٹس کو لنک کریں تو سمجھ میں یہی آتی ہے کہ غالباً اس وقت یہ جو معاملہ ہے اس وقت یہ بھی زیر تفتیش تھا، اور آپ کو ان کو یہاں پر بتا دیا گیا تھا۔ یہ ایک تو دو باتیں دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں۔
ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ ظاہر ہے جو ہے تھوڑی جو اسپیشلی جو ایکٹیوسٹ قسم کے لوگ ہیں ان میں تھوڑا سا خوف آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کی بات چیت میں، ان کے انداز میں، انہوں نے اپنے طور پر کچھ پریکاشنز بھی لے رکھی ہیں. لیکن دوسری بات جو ان کے لیے اہم ہے یہاں ایکٹیوسٹ کے لیے، اس پوری جو خالصتان موومنٹ کو، اس تحریک کو ان واقعات نے جلا بخشی ہے. یعنی ایک عام امریکی یا ایک ویسٹ میں رہنے والا شہری، ویسٹرنر، وہ جو خالصتان کے بارے میں، اس تحریک کے بارے میں اور سکھوں کے بارے میں جو کچھ نہیں جانتا تھا، آج وہ زبان زد عام ہے لٹرلی. اب یہ یہاں پر اخبارات کا بہت بڑا موضوع ہے. تمام جو پورے امریکہ میں چاہے چھوٹا شہر ہو بڑا شہر ہو، یہ ہیڈ لائنز جو ہیں بالکل پرومیننٹلی ڈسپلے کی گئی ہیں. تو ایک طرف تو ظاہر ہے جو خوف، جیسے میں نے عرض کیا کہ خوف کی فضا ہے لیکن اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہاں جو ایکٹیوسٹ، جو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، ڈائریکٹلی ایکٹیوسٹ سے نہیں، جو لیکن سکھ کمیونٹی کے جو سرکردہ لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے جو ہے ان کی حماقتوں کی وجہ سے یا ان کے اس الیجڈ جرائم کی وجہ سے بھارتی حکومت کے، خالصتان تحریک جو کہ ایک پس منظر میں جا چکی تھی، دوبارہ اس کو ایک جلا بخشی ہے اور انٹرنیشنل پرومیننس پہلی دفعہ ملی ہے. بہت بہت شکریہ جناب فیض رحمان ہمارے ساتھ ہے واشنگٹن ڈی سی سے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں. اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ملکی معیشت کے لیے خاموش سفارتکاری رنگ لا رہی ہے. پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں ایک نئی گرمجوشی کی شاندار پیش رفت دیکھی جا رہی ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت SIFC کے تحت پاکستان کی معاشی معاونت اور اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے منصوبوں میں پیش ہے. حالیہ دنوں میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے UAE کویت کے دورے میں شیخ محمد بن زائد ال نہیان سمیت مقتدر عرب سیاست سے بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان اور کویت نے فوڈ سیکیورٹی، زراعت، پن بجلی، معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے 7 معاہدوں پر اور 3 MOUs پر دستخط کیے ہیں. یہ بہت اہم دورہ تھا. اس سے پاکستان اور کویت کے درمیان تعلقات میں جو نرمی دیکھی گئی تھی پچھلے کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں، اس کو بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے. ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے اس دورے کے دوران. پاکستان اور کویت کے تعلقات تیزی سے، جس میں معاشی تعلقات بھی ہیں، وہ بحال ہوئے ہیں. اور پاکستانیوں کے کویت میں ویزوں کے حوالے سے جو مسائل رہے کئی سال، وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس میں بڑا کلیدی سینٹرل کردار آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا رہا ہے. اس سے قبل ابوظہبی میں پاکستان اور UAE کے مابین اربوں ڈالرز کے 3 MOUs پر دستخط ہوئے تھے اور کل ہی سعودی عرب نے 5 دسمبر 2023 کو مدت مکمل کرنے والے 3 ارب ڈالرز کے ڈپازٹ کی میعاد میں رول اوور کر دیا تھا 1 سال کا، جس سے پاکستان کے فوریکس ریزروز کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی اور انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کی پاکستان کی معیشت پر اعتماد میں اضافہ ہوگا. ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا عزم ہے کہ SIFC کے تحت نئی سرمایہ کاری سے آئندہ 5 سال میں پاکستان کی 70 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھائی جائیں گی اور تقریباً 70 ارب ڈالرز کی امپورٹس کا متبادل ملے گا. اہم بات یہ ہے کہ اس انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے SIFC کے دروازے انٹرنیشنل انویسٹرز کے ساتھ پاکستانی بزنس کمیونٹی اور پاکستانی انویسٹرز کے لیے بھی کھول دیے گئے ہیں. معاشی اصلاحات کے اس گیم چینجر پلان کا نگراں حکومت نے ایک روڈ میپ بھی تشکیل دیا ہے، جس پر نئی منتخب حکومت عمل کر کے ملک کے معاشی چیلنجز سے نمٹ سکتی ہے. حالیہ ڈپلومیسی، جس میں پاکستان کی لیڈرشپ، خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ، آرمی چیف، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ سعودی عربیہ گئے، کویت گئے، UAE گئے اور آرمی چیف خود قطر بھی گئے تھے. ان سب کے رزلٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس پورے دورے میں بڑا کلیدی کردار رہا ہے. نگران کابینہ میں نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت، انڈسٹریز اور ٹیکسٹائلز جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب. یہ فرمائیے گا کہ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب MOU دستخط ہوتے ہیں یا کوئی اس قسم کے سائننگ سیریمنیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل دوروں پہ، جبکہ جس میں پاکستان کا بڑا نام ہوتا ہے، تو وہ ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس پہ ہم حقیقاً اس پہ عمل درآمد ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں اور اس کا گفتگو بہت ہوتی ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل شیپ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی. اس لیے لوگ کان نہیں دھرتے MOUs جب سائن ہو. لیکن ان دوروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. کویت میں ہے، UAE میں ہے، سعودی عربیہ کے حوالے سے آپ خود بھی جا چکے ہیں شاید 1 سے زیادہ بار، قطر وغیرہ. تو یہ ہمارے پاکستانیوں کو بتائیں کہ یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 3-4 مہینے میں SIFC میں آرمی چیف کی لیڈرشپ میں، یہ ایک پریکٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے گراؤنڈ پہ
ہمیں اس کی موجودگی کب نظر آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب، میں اس دورے میں کویت میں دیکھ رہا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف، ہمارے پرائم منسٹر دونوں پاکستان کا جو ہے وہ کچھ اس طرح پریزنٹ کر رہے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ کویت اور پاکستان میں جو ہے وہ جو بہت اچھے تعلقات تھے، اور کوئی معاملات ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے نئے ویزاز نہیں مل رہے تھے ہمارے لوگوں کو، اور جو ہے وہ اتنی بڑی اکانومی ہے اور اس کے باوجود ہمیں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. میں حیران ہوا جب سن کے کہ وہاں پہ 9 لاکھ سے زیادہ انڈینز ہیں، 5 سے 6 لاکھ جو ہے وہاں پہ ایجپشنز ہیں، 3 سے 4 لاکھ بنگلہ دیشی ہیں، لیکن پاکستانی صرف 90,000 ہیں، شاید وہ بھی اس سے بھی کم ہیں. اور اس کے باوجود جو ہے تقریباً جو ہے $800 ملین کی ریمیٹنس وہاں سے آ رہی ہے، جو کہ ہائیسٹ ہے کسی بھی ملک سے کہ. اور یہ جو بلاکٹ تھا، وہی بلاکٹ یہ تھا کہ اگر وہ ناراضگی تھی تو وہ ناراضگی دور جو ہے ہونی چاہیے تھی. اور چیف آف آرمی سٹاف نے جو کردار ادا کیا اور وہ جس طریقے سے اس معاملے کو خوبصورتی سے، معاملہ فہمی سے ختم کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے دروازے جو ہے وہ کھولے ہمارے کو، اور ہمارا پورا منسٹیریل جو ڈیلیگیشن تھا اس میں خود چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ساتھ گئے. کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی جو کہ $1 ٹریلین کا فنڈ ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایک یہ فنڈ جو ہے کویت جو انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے $1 ٹریلین کا فنڈ ہے. ان کے فنڈ کے تمام لوگ، جن میں ان کے تمام کمپنیز جو ان کی ایسوسیٹڈ کمپنیز تھیں، انہوں نے پاکستان کی طرف دوبارہ دیکھا. ہم نے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا کہ پاکستان میں آپ 4 پرائس ارننگ ریشو نہیں ہے. آج انڈیا میں 23 پرائس ارننگ ریشو ہے. انڈین سٹاک مارکیٹ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ $4 ٹریلین پہ ہے. اگر میں اس کو پاپولیشن سے 1:6 بھی کر لوں تو آج اس کی ویلیو ہمارے حساب سے، اگر ہماری پاپولیشن پہ $650-700 بلین ہونی چاہیے، ہماری تو $30 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ وہ اس وقت 1:23 PE پہ چل رہا ہے. پاکستان تو 4 پہ بھی نہیں ہے. اتنا بڑا سکوپ ہے انویسٹمنٹ کا پاکستان میں. ویسے تو پاکستان میں فورن انویسٹرز کے جو بھی ریٹرنز رہے ہوں، لیکن اس معاملے میں آئی ایم شیور کہ آپ نے مینشن کیا ہوگا، کوئی چیز بھی اس پہ بات کر رہے ہوں گے، ان کی جو انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے اور بینکنگ سیکٹر میں، میزان بینک وغیرہ، وہ تو بہت ہی مارولس ان کو اس کے ریٹرنز ملے ہیں. تو کویت کا ایکسپیرینس پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے تو آئی تھنک سب سے اچھا ہے پاکستان میں جتنے بھی انویسٹرز رہے ہیں اس حوالے سے. تو اب کن فیلڈز کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں، پلیز میں اسی کی طرف آ رہا ہوں خان صاحب، کہ یہی انہوں نے جملہ کہا کہ ہمیں پاکستان میں جو ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے، ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں اور وہ پاکستان میں ہی رہے. ہم چاہتے ہیں تو یہ ایک پہلی دفعہ تھا. نارملی تو آپ دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ڈیویڈنڈ بھی باہر لے جاؤں اور میں کس طریقے سے اپنی ٹرانسفر آف منی کروں. ان کی سوچ ہی ڈفرینٹ تھی. انہوں نے یہی سوچ کے انہوں نے کہا، اور یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا جو ان کا میزان بینک کا یہاں پہ جو ایکسپیرینس ہے، اور اسی کے تحت انہوں نے کہا جی ہم ان پروجیکٹس پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی بہتری میں ہوں، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے، چاہے وہ مائننگ ہے، چاہے وہ آپ کی لاجسٹکس ہے، چاہے وہ آپ چائنا کے ساتھ ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ بھی پاکستان میں رہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم پیسہ، بلکہ اس پیسے کو ری انویسٹ کریں. یہ سوچ تھی جو ان کی سب سے بڑی اتھارٹی نے ہمارے ساتھ وہاں شیئر کی. اب جو MOUs آپ کے سامنے آئے ہیں وہ تمام انہی سیکٹرز کے ہیں، اور میجورٹی کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ہی جو ہے، جو کہ لارجسٹ، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، $1 ٹریلین کا یہ ایک فنڈ ہے. تو دوسری چیز ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جو لوگ رکے ہوئے تھے، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کا بھی ایک سٹرکچر بنایا جا رہا ہے کہ ان کے ویزا کا رجیم کیسے کھلے اور ہمارے لوگ کیسے جائیں. تو انہوں نے بالکل ہمارے چیف آف آرمی سٹاف، ہمارے پرائم منسٹر، جس طرح سے انہوں نے یہ دروازے کھولے اور جس پیشنیٹلی ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے اس کو کیری کیا، ہمارے پرائم منسٹر نے کیری کیا. میں یہ دیکھ کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، خود جو وہاں موجود تھا، بیکاز میں تو آپ میں سے ہوں، آئی ایم جسٹ اے کیئر ٹیکر. اور میں دیکھ کے میں خوش ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے، اور اس پوٹینشیل کو صرف دروازے کھولنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس آ جائے. اور یہ SIFC کا جو ماڈل بنا ہے،
وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ نہیں تھوڑا آتی سا کیسے اب کرنی ہے. ایک بار تو یہ پھر جو ایک ہم نے ونڈو کھولی ہے. گور صاحب ایک بار پھر ری ایٹریٹ ہوا ہے, ایک بار پھر آپ یو اے ای گئے ہیں اور ایک بار پھر جو رولر ہیں یو اے ای کے شیخ محمد بن زائد ال نہیان, ان کی طرف سے پھر آپ لوگوں کو ویلکم کیا گیا ہے اور یہ سارے بڑے پلیجز ہوئے ہیں بڑے زبردست قسم کے, $25 بلین اینڈ آل. اس کی کچھ سگنیفیکنس اور اس کی جو پریکٹیکل اس کا شیپ ہے وہ تھوڑا سا السٹریٹ کریں. خان صاحب دیکھیں, میں ایز پاکستانی کہوں گا کہ مجھے ڈالر میری ریمیٹنس کب آ جائے گی, مجھے یہ بتائیں میرے پاکستان کے جو ہے اکاؤنٹ میں پیسے کب آ جائیں گے. میں بالکل ایک عام آدمی کی سوچ سے آپ کو بتا رہا ہوں. نا آج کے دن جو ہے دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے. ہم آپ کو قرضہ نہیں دینا چاہتے کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے دیں, وہ تو رکھ رہے ہیں, ہم آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لیں. ناؤ دیز آر آل پروجیکٹس جو کہ ان کے ساتھ ہم نے شیئر کیے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر ہے. آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا انیشیٹو ایگریکلچر میں چل رہا ہے, کتنا بڑا جو انیشیٹو مائننگ میں چل رہا ہے. دیز آر آل پریکٹیکل پروجیکٹس جن کی SIFC نے جس کی فاؤنڈیشن رکھتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت IT کے اندر سیکٹرز میں کھل رہے ہیں. تو جو انٹرسٹ ہے ان کا بھی وہ ان سیکٹرز میں SIFC کے بعد یہی ہے کہ جناب ہم نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے, ہمیں آپ ونڈو دیں کس طرح ہم انویسٹ کرنا. اس ونڈو کی جو ہم نے بینکیبل پروجیکٹس اور جو ان کی انویسٹمنٹ بینکرز ہیں وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ہماری SIFC کے ساتھ, ہماری ریلیونٹ منسٹریز کے ساتھ, چاہے وہ انرجی ہے, چاہے وہ فائنانس ہے, چاہے وہ کامرس ہے, وہ چاہے انڈسٹری ہے, ہر ایک کے ساتھ وہ ریلیٹ کر رہے ہیں. اور اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس کو پریکٹیکل جامع کہ وہ ڈالرز یہاں پہ آ کے انویسٹ ہونا شروع کریں. دس از آل ان پروسیس ٹوڈے الحمدللہ, جو میں خود دیکھ کے آیا ہوں اور جو میں آپ سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ایز اے پاکستانی مجھے اتنا فخر ہے کہ اتنی پیشنیٹلی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, اتنے پیشنیٹلی ہمارے پرائم منسٹر اور ساری ٹیم اس بات پہ لگی ہے کہ پاکستان کو ایک راستے پہ چلا دیں. اور پاکستان کا راستہ ایک ہی ہے کہ پاکستان ہمارے ایکسپورٹ سرپلس کریٹ کرے, پاکستان امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریٹ کرے, پاکستان اپنی صنعتیں ڈیولپ کرے, پاکستان اپنے نیچرل ریسورسز ڈیولپ کرے, پاکستان اپنے منرلز کو ویلیو ایڈ کر کے بیچے, پاکستان اپنے جو انرجی ریسورسز ہیں ان کو افورڈیبل انرجی میں کنورٹ کرے تاکہ پاکستان ایک ایفیشینٹ ملک بن سکے. یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جن کے پروجیکٹس ہم نے کھول دیے ہیں, چاہے وہ سولر کے پروجیکٹ ہیں کہ جناب, چاہے وہ جو ڈیمز کے اندر کی انویسٹمنٹ ہے, وہ جیسے کویت ڈیولپمنٹ بینک میں ہم گئے تو کویت ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ ہم آپ کے انفراسٹرکچر پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ وی آر ویری ہیپی ٹو انویسٹ ان وابڈا. تو جو یہ اسٹرکچرز ہیں وہ یہ اس کے بعد انہوں نے کہا, ہم نے کہا کہ چولستان کا ڈیزرٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ہم اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کو تیار ہیں کہ وہ $4 سے $5 بلین کی انویسٹمنٹس ہم نے کہا کہ وہاں پہ لگنی ہے. ناؤ آل آف دس آر بینکیبل, آل آف دیز آر projects which are in process today. جیسے جیسے فائنلائز ہوتے چلے جائیں گے ایک ایک پروجیکٹ میں جو ہے اسی طریقے سے اس کی ایکٹیویٹیز آنی شروع ہو جائیں گی. سعودی عربیہ کی کیا سچویشن ہے؟ سعودی عربیہ میں آپ بھی گئے ہیں, سعودی عربیہ کی سچویشن یہ ہے کہ جی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دے دیتا ہوں کہ سعودی عربیہ کا 28 سپٹمبر کو ہم نے جو ہے GCC کے ساتھ FTA سائن کر دیا تھا. اس کے اندر جو اس کا دوسرا پارٹ تھا دیٹ واز جو بٹ بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی, اس کے اندر جو ایک کلاس تھی کہ اس کو اگر آپ نے معلوم ہے کہ جس طریقے سے باہر سے انویسٹمنٹس آئیں اور ہمارا لوکل جو ہے جوڈیشل سسٹم کے اندر انویسٹمنٹس کو کچھ تکلیف ہوئی, تو وہ سارے کہتے تھے کہ ہمیں ایسا اسٹرکچر دیں جس میں جو ہماری انویسٹمنٹس ہوں وہ سیکیور ہو جائیں, کہ آپ کے لوکل یہ نہ ہو کہ سول کوڈ کا اسٹے آیا ہوا کل اور ہمارے پیسے جو ہے اس کی ہمارے کو پتہ نہ ہو. دیٹ ہیز ٹو بی ڈن آن انٹرنیشنل جو انٹرنیشنل ٹریڈ پریکٹسز ہیں. تو ایگزیکٹلی کیبنٹ نے اپروو کر کے وہ جو ہے وہ ان کو سبمٹ کر دیا ہے, اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ نیکسٹ ویک جو GCC کے ہیڈ آف اسٹیٹس مل رہے ہیں ان کے اندر ہمارا, مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہمارا GCC ایگریمنٹس بھی جو ہے وہ اپروو ہو کے جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا بھی راستہ کھل جائے گا. جو سعودی عربیہ کے جو انویسٹمنٹ ٹریٹیز بائی لیٹرل کی ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹیز کے اندر صرف یہ کلازز تھیں جو کلازز ہم نے کیبنٹ سے اپروو کر کے اس کو کمپلیٹ کر دی ہیں. تو ایوری فاؤنڈیشن
اصل بات ہوتی ہے فاؤنڈیشن کیسے. بلڈنگ تب کھڑی ہوتی ہے جب آپ فاؤنڈیشن ٹھیک کریں. دا فاؤنڈیشن ہیز بن لیڈ, ناؤ دا بلڈنگ از اسٹارٹنگ, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو سی دا ریزلٹس جو ہمارے سامنے ہیں قوم کے, کہ وہ کس طریقے سے آتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو انویسٹمنٹس ہیں یہ پاکستان کے لیے ایکسپورٹیبل سرپلس کریٹ کریں گے, ہمارے لیے ڈیٹ نہیں کریٹ کریں گے. یہ ڈائریکشن ہے جو ڈائریکشن لے کے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. تو یہ سعودی عربیہ کا انٹرنیشنل میڈیا میں بڑا ذکر آیا, ان کا انٹرسٹ ریکوڈک کے اندر, اور ان کی بیرک گولڈ کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوئے تھے وہ تقریباً ایف ٹی میں اور دنیا بھر کے میڈیا میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کہ پی آئی ایف جو ہے وہ اب اس میں ایک میجر انویسٹر کی حیثیت سے آ رہا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان اپنے سٹیکس جو ہے وہ سعودی عربیہ کے حوالے کرے گا. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی, بڑی سپورٹ ہوگی ہماری. یہ کس جگہ پہ کھڑا ہے معاملہ؟ دیکھیں, جو ہماری ریکوڈیک کی ٹرانزیکشن تھی, ریکوڈیک کی ٹرانزیکشن اس وقت اس کے بھی لیگل سٹرکچرز کمپلیٹ ہو رہے ہیں, اور وہ لیگل سٹرکچرز جیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں یہ پروجیکٹ بھی جو ہے وہ از آن فاسٹ پیس. اور جو آپ نیوز پڑھ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا سے پڑھ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کس طریقے سے آگے چل رہا ہے. اور جو اس کی انویسٹمنٹس اس پروجیکٹ کی, اس کو تمام ڈسپیوٹ کو ختم ہونا, ڈسپیوٹ ختم ہونے کے بعد سعودی عربیہ کا اس میں بیچ میں آنا, اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کو پروسیس کو SIFC کے تھرو ایگزیکیوٹ کرنا, دیز آر آل مائل سٹونز. خان صاحب آپ دیکھیں کتنے سال سے یہ پروجیکٹ رکا ہوا تھا, 15 سال سے. ناؤ انڈر دس نیو ویژن آف SIFC جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے دیا, اور جو ہے انہوں نے جس پیشنیٹلی لے کے چلے, اس کے رزلٹس ہمارے پاس ایک ایک کر کے سامنے, جیسے میں کہہ رہا ہوں, سامنے آتے چلے جائیں گے اور آتے جا رہے ہیں سامنے. جب آپ خود آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ جناب جس طریقے سے انٹرسٹ پاکستان کا, سب سے بڑی ہماری آج کے دن جو ہماری ہے اسٹرینتھ ہماری پاپولیشن ہے, ہماری اکانومی کا سائز ہے. وی آر دا 5th لارجسٹ اکانومی, وی آر دا 5th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں خواب دیکھنا ہے 5th لارجسٹ اکانومی بننے کا, اور یہی وہ خواب ہے جس کا سفر جو ہے وہ آج ہم اس سفر پہ میں بلیو کرتا ہوں ہم چل پڑیں. چاہے وہ سعودی عربیہ ہے, چاہے وہ UAE ہے, چاہے وہ کویت ہے, چاہے وہ چائنا ہے. چائنا جو ہے ہم آج سے 10 دن کے بعد پاکستان کے لارجسٹ ایکسپورٹرز کو, پاکستان کے لارجسٹ بزنس گروپس کو, تمام سیکٹورل چیئرمین, چاہے وہ فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ماربل ایکسپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ سرجیکل, ان سب کا گروپ بنا کے ہم چائنا لے کے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں. ہماری $2 بلین کی ان کو ایکسپورٹ نہیں ہے, صرف $20 بلین ہم ان سے امپورٹ کر لیتے ہیں. 18 بلین کا ڈیفیسٹ ہے. ہم آل واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو ہیئر از کہ ہم راستہ کھولیں اور اپنے لوگوں کو بھی لے کے جائیں کہ انہوں نے کیسے انویسٹمنٹ کرنا ہے. انڈسٹری کا گروپ جو ہم نے بنایا تھا اس کی میٹنگ بھی نیکسٹ تھرسڈے کال کر لی کہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے پاکستان میں انویسٹ کریں گے. جو پاکستان کے گروپ ہے, جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں, ہم بتائیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کیسے بڑھانی ہے. آئی نو انرجی ایشو ہے, آئی نو گیس ایشو ہے, ہم نے انرجی ایشو ریزالو کرنا ہے. ہم نے پاکستان کے دروازے ہر سیکٹر کے لیے کھولنے ہیں, ناٹ اونلی ٹیکسٹائل, ادر دین ٹیکسٹائل آلسو. کہ ادر دین ٹیکسٹائل پاکستان کی ایکسپورٹ تو $10 بلین نہیں ہے, اس میں سے بھی $5 بلین ایگریکلچر ہے, باقی سارا مینوفیکچر $5 بلین. تو آپ 25 کروڑ کی آبادی, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ادر دین ٹیکسٹائل, ادر دین ایگریکلچر, ہماری ایکسپورٹ $5 بلین کی ہے, 25 کروڑ آبادی کی. مطلب لیکن گور صاحب آپ پاکستان کیوں نہیں اپنے سیکٹرز ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ایک ہی صورت میں بہتر ہو سکتے ہیں حالات کہ ہمارے پاس انفلوز آئیں. فورن انفلوز کی سب سے بڑی چیز ایکسپورٹس ہے. ایکسپورٹس جو ہے اس پہ آپ کا بڑی دسترس ہے, خاص طور پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو پاکستان کی ہے. مگر جب بھی آپ سے بات ہوئی اور ابھی بھی ساری بات ہوتی رہی ہے, ہم نے ایکسپورٹس کی بات اس طرح فوکس نہیں کیا, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے عرب ممالک کی بات کی اور چائنا کی بات کی, جبکہ ہماری ایکسپورٹس کی سب سے بڑی ڈیسٹینیشن یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, یورپین یونین ہے. وہاں کا ذکر بالکل نہیں ہوتا. وہ جگہ جو کہ ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹس کی ڈیسٹینیشن ہے, اگر آپ کو $70 ارب پہ اپنی ایکسپورٹس کو لے کے جانا ہے, جس کا بڑا حصہ ٹیکسٹائل ہے, تو کیا وجہ ہے کہ آپ سے کبھی ہم نے یورپین یونین کا یا US کا ذکر نہیں سنا؟ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. آج ہم امریکہ میں تو $7 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, آج ہم یورپین یونین کو بھی $9 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور GSP پلس بھی 3 سال ایکسٹینڈ ہو گیا. ان 2 ملکوں کے علاوہ جس پہ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی مارکیٹ ہی نہیں ہے. ہمارے صاحب $43 بلین کا ملکوں سے ڈیفیسٹ ہے.
جو ممالک کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں ہر ملک کے ساتھ ڈیفیسٹ ہے. میں 43 کو میں سے 17 یہ نکال دوں, یہ ہمارا نیٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے $26 بلین کا جو ہمارا چل رہا ہے. میں اس پہ فوکس کر رہا ہوں کہ پاکستان کی یہ جو گروتھ ہے امریکہ کی, تو ہماری بڑی کمپنیز کام کر رہی ہیں, ہمارے یورپین یونین بڑی کمپنیز کام کر رہی ہیں, ان کے پاس کوئی ٹریڈ بیریئرز نہیں ہے. GSP+ 3 سال ایکسٹینڈ ہو گیا. امریکہ کے اندر ہماری مارکیٹس اور برانڈز چل رہے ہیں. اگر ان کو ہینڈ ہولڈنگ ہے, ہماری ضرورت ہے, تو میں ان کے بھی لارجسٹ ایکسپورٹرز وہ سارے امریکہ اور یورپ ہی ایکسپورٹ کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اگلے وینسڈے اور تھرسڈے بیٹھ رہا ہوں. لیکن مجھے فکر ہے $43 بلین. خان صاحب ملیشیا سے بات کریں تو صرف $5 بلین کا ڈیفیسٹ ہے, ایتھوپیا سے بات کریں تو ڈیفیسٹ ہے, برازیل سے بات کریں تو ڈیفیسٹ ہے. ہم جو ہے وہ کوئی ملک تو اٹھا لیں جس سے ہمارا سرپلس ہو. ہم کیوں ٹریڈ نہیں کر رہے؟ چائنا کو میں کیوں بول رہا ہوں بار بار, چائنا سے میرا $18 بلین کا ڈیفیسٹ ہے, $8 ٹریلین کی اکانومی ہے. کیا میں اس کو بیلنس نہیں کر سکتا؟ اگر میں بیلنس کر گیا $18 بلین, وہ میں ان سے مال خرید رہا ہوں 20 کا, ان کو صرف 2 کا بیچ رہا ہوں, اس میں سے بھی $1.2 بلین کا ہمارا وہ جو ہے وہ فیرس الوائز جا رہے ہیں, باقی جو کوئی پروڈکٹس ہی نہیں جا رہے. تو ہمیں نان ٹیکسٹائل پاکستان کی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنا ہے خان صاحب, اور ان ملکوں میں کرنا ہے جو کہ ادر دین US اینڈ EU ہے. ادھر تو پوری دنیا فوکس کر رہی ہے جن سے میں مال خرید رہا ہوں, اور 43 بلین ڈیفیسٹ کر رہا ہوں. میں ان کی طرف فوکس ہی نہیں کیا آج تک. تو میری پرائرٹی کیا ہے؟ ان میں نیچرل گروتھ ہمیں ملنی ہے. چاہے یورپین یونین جب سے GSP+ ملا ہے ہمیں, ہماری $7 بلین ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. امریکہ کے اندر ہمارا $7 بلین کا شیئر ہے. ہمیں برانڈز پاکستان کے جو ہے وہ جا رہے ہیں دنیا میں, اور وہ برانڈز جو ہے وہ ہم بن نہیں رہے. ہم یہاں سے آج بھی ٹیگ لگا کے بیچتے ہیں کسی بھی سٹور کا $5 والی پروڈکٹ کا 1999. ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پہ گریجویٹ کرنا ہے. اب مائی تھنکنگ از کہ پاکستان کو اب اپنے برانڈ مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ٹو کریٹ برانڈ. بٹ دیٹ از ان یورپ, دیٹ از ان US, اینڈ دیٹ از فار آل ادر کنٹریز آلسو. یہاں سے فٹ بال تو جاتا ہے ہمارا, وہاں جا کے $50 میں ہمارا ایڈیڈاس کا بکتا ہے, ہمارے یہاں سے تو شاید $5 کا بکتا ہے. ہمارا اپنا برانڈ کیوں نہیں ہے؟ دس از دا ڈریم. ہماری اپنی جینز کیوں نہیں ہے؟ ہماری اپنی ٹی شرٹ کیوں نہیں ہے؟ ناؤ وی ہیو ٹو گریجویٹ اینڈ موو ٹوورڈز دا نیکسٹ اسٹیپ. ہمارے 250 لوکل برانڈز ہیں, ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ہے جو پوری دنیا میں پاکستانی موجود ہیں, ہمارے لوکل برانڈز کیوں نہیں ہے پاکستان کا؟ میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ملٹی برانڈ سٹورز کریٹ کر کے, دس از اے پروڈکٹ وچ آئی ہیو آلریڈی لانچ فار قزاقستان لاسٹ ویک, کہ ملٹی برانڈ سٹورز سارے ہمارے برانڈز 25,000 اسکوائر فٹ, چاہے وہ UAE میں, چاہے وہ سعودی عربیہ میں, چاہے وہ UK میں, چاہے US میں, ہم اپنے ملٹی برانڈ سٹور لے جائیں ایک ہی چھت میں, کیونکہ وہ اکیلے نہیں کر سکتے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو کریٹ اے اسٹرکچر کہ انہوں نے فیشن برانڈز پاکستان نے بھی کیسے لے کے جانا ہے. بٹ خان صاحب یورپ اینڈ امریکہ آر گریٹ مارکیٹس, ویری ایزی مارکیٹس. China is a difficult market, Japan is a difficult market, Malaysia is a difficult market, Central Asian states are a difficult market, Africa is a difficult market. But اگر اسٹیٹ ان پہ ہمارے ساتھ سپورٹ کر لینا, انڈیویجولی نہیں مارکیٹ کر سکتے ہم, اس کے لیے اسٹیٹ کی ضرورت ہے. یورپ اور امریکہ میں اسٹیٹ ان کو ضرور سپورٹ کر سکتی ہے کہ جناب جو برانڈز چاہے یورپ کے ہیں چاہے امریکہ کے ہیں, ان کو بتایا جائے دیٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہماری کیسے ہے. ہمارے کو ان کو پورے برانڈز پاکستان کا یہاں پہ آ کے اسٹرکچر بنانا. بٹ ہمارے برانڈز بہت بڑے ہو چکے ہیں جو ایکسپورٹ کر چکے ہیں, دے آر ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. چاہے وہ آرٹسٹک ہے, چاہے وہ سیفائر ہے, چاہے US ہے, چاہے وہ نشاط ہے, چاہے وہ لکی ہے, چاہے یونس, دیز آر آل ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب. چاہے صورتی ہے, چاہے اسٹائل ٹیکسٹائل ہے, چاہے گل احمد ہے. ناؤ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹیک دیز برانڈز اینڈ پش دیم کہ پاکستان کا برانڈ کیسے بنانا ہے. That has to be our next step, and we need to open up جو مارکیٹس نہیں کھول سکے ہم آج تک, اور ان مارکیٹس میں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں $43 بلین اینول کا ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. میں اس کی طرف, میرا فوکس ہی اس طرف ہے کہ میں نے یہ $43 بلین ختم کیسے کرنا ہے, ان کو کیسے مال بیچنا ہے. دیٹ از ریزن میں US امریکہ سے زیادہ, US اور یورپ سے زیادہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کو میں ہم چائنا کی طرف لے کے جائیں, کہ ان کو کچھ بھی چاہیے, چاہے ان کو پنک سالٹ چاہیے تو ہم پنک سالٹ دیں, چاہے ان کو کراکری چاہیے تو میں ان کو کراکری دوں, چاہے ان کو فرنیچر چاہیے تو ہم ان کو فرنیچر دیں, چاہے ان کو ایگریکلچر چلی چاہیے ہم ان کو چلی دیں, چاہے ان کو گوشت چاہیے ہم ان کو میٹ دیں, چاہے لائف اسٹاک کا کوئی اور چیز چاہیے. وی نیڈ ٹو کریٹ ایکسپورٹیبل سرپلس, اینڈ وی نیڈ ٹو کریٹ سینٹیمنٹ
کہ جس میں ایکسپورٹ has to be our vision and has to be our basic policy. بے شک. بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ تھے، وفاقی وزیر صنعت و تجارت ٹیکسٹائل. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بار پھر بدمزگی کی گفتگو ہے، خاص طور پہ اندرون بینچ اختلافات اب بھی زائل نہیں ہوئے ہیں، جاری ہیں، اور یہ تقسیم جو ہے وہ پاکستان میں انصاف کی بھرپور فراہمی کے حوالے سے ایک رکاوٹ ہے. اس پورے موضوع پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان کا نظام عدل و انصاف ایک کشمکش و تاریخی آزمائش سے گزر رہا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک منقسم سپریم کورٹ کی سربراہی ملنا کوئی راز کی بات نہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ نظریاتی تفریق کا تاثر دھیرے دھیرے گہرا ہو رہا ہے. غیر معمولی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں انتہائی اہم کیسز کی سماعت کے منتظر ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس طارق مسعود، جسٹس اعجاز الاحسن کی 3 رکنی کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت ہر جمعرات کو مشاورتی میٹنگ کرتی ہے تاکہ اہم نوعیت کے کیسز کو حتمی فیصلوں تک پہنچایا جا سکے. لیکن شاید اتفاق کی بات ہے کہ متعدد اہم کیسز کی سماعت کے لیے بینچز تشکیل نہیں ہو پا رہے، جبکہ کئی اپیلیں تفصیلی فیصلے نہ آنے کی وجہ سے التوا کا شکار ہیں. مثال کے طور پہ فوری سماعت کی 2 درخواستوں کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جناب جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے برطرفی کے خلاف پٹیشن کے لیے بینچ تشکیل نہیں دیا گیا. اس سے قبل سابق چیف جسٹس عمر اتمدیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ شوکت عزیز صدیقی کی اس درخواست کی سماعت کر رہا تھا. اسی طرح ملٹری کورٹس میں شہریوں کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلز کے لیے لارجر بینچ تاحال تشکیل نہیں دیا جا سکا، جبکہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت انٹرا کورٹ اپیلیں 14 دنوں کے اندر طے کی جانی چاہیے. کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے. اور طلب بات ہے کہ نیب قانون میں ترامیم کا عدم قرار دینے کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے. اس فیصلے کے خلاف اپیلوں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے پچھلے مہینے 31 اکتوبر کو سماعت کی تھی، اور چیف جسٹس نے ریمارک دیے تھے کہ نیب ترامیم کیس کے فیصلے کو معطل نہیں کریں گے، صرف احتساب عدالتوں کو حتمی فیصلے کرنے سے روکیں گے. بینچ نے قرار دیا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز کیس کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد نیب قانون میں ترامیم کالعدم ہونے کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی جائے گی. تاہم نہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کا تاحال تفصیلی فیصلہ آ سکا ہے، اور نہ ہی نیب قانون میں ترامیم کے مستقبل کا تعین ہو سکا ہے. ہمیں یاد ہے کہ شہباز حکومت نے آڈیو لیکس کی سچائی جاننے کے لیے موجودہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی ججز پر مشتمل جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا تھا. سابق چیف جسٹس عمر اتمدیال کی 5 رکنی بینچ نے سابق صدر سپریم کورٹ بار بیرسٹر عابد زبیری کی درخواست پر اس کمیشن کو پہلی سماعت پر ہی کارروائی سے روک دیا تھا، لیکن اس کمیشن کے خلاف درخواستیں تاحال زیر التوا ہے، جبکہ آڈیو لیکس آنے کا تانتا بندھا ہوا ہے. ایک اور غیر معمولی معاملہ سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کے قتل پر از خود نوٹس کیس بھی ہے، جس کی سماعت سابق چیف جسٹس عمر اتمدیال کر رہے تھے. تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے ہیں. چیف جسٹس سمیت 3 سینئر ججز کی کمیٹی نے ارشد شریف قتل پر از خود نوٹس سماعت کے لیے ابھی تک مقرر کیا نہیں ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، اندرون سپریم کورٹ بھی کئی مسائل حل طلب ہیں. آج جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دوسرا شو کاز نوٹس بھی سپریم کورٹ پہ چیلنج کر دیا ہے. جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے کاؤنسل کی کارروائی بھی کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے. جسٹس نقوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اپنے خلاف کارروائی کو 10 روز پہلے چیلنج کیا تھا، لیکن اطلاعات کے مطابق ان کی درخواست کو تاحال نمبر تک الاٹ نہیں کیا گیا ہے. ماضی کی مثالیں موجود ہیں کہ جب کوئی حاضر سروس جج سپریم کورٹ پہ اپنی کوئی پٹیشن دائر کرتا ہے تو اس کو پرائرٹی پر اس کی سماعت ہوتی ہے. آج جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے عدالت سے استدعا کی کہ ان کی درخواستوں کا سماعت کے لیے مقرر نہ ہونا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ سماعت سے پہلے اگر کوئی فیصلہ آیا تو وہ آئین کے خلاف ہوگا. جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا کہنا تھا کہ ان کی درخواستوں کی کھلی عدالت میں ایسے بینچ کے سامنے مقرر کی جانی چاہیے جس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبرز جج شامل نہ ہو. گویا اعلیٰ عدلیہ میں نظریاتی فیصلے اور فکری اختلاف بھی جوڈیشل سسٹم کا ایک اہم چیلنج بن چکا ہے. اس کیفیت پہ بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حسن رضا پاشا، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل. بہت بہت شکریہ پاشا صاحب. آپ فرمائیے گا، ایک سچویشن ہے، بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے ایک بار پھر اندرون تقسیم کا شکار ہے. وہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بالاتر اہم بات یہ ہے کہ بہت کلیدی مقدمات جو ہیں جو کہ اپیل کے مراحل میں ہیں، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ مراحل کے کیسز ہیں، یہ 184(3) کے تحت جن کو شروع کیا گیا تھا،
اب پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت ان پہ اپیلیں ہو سکتی ہیں، ان کی سماعت ہونی ہے، بینچز تشکیل دینی ہے، اور یہ بہت ہی کلیدی کام ہے سپریم کورٹ میں جو ایک طرح کے تعطل کا شکار ہے. کیا آپ کو اس معاملے میں کچھ تشویش ہے؟ کامران خان صاحب، اس سے پہلے تو تشویش ضرور تھی، لیکن جب سے چیف جسٹس صاحب نے قاضی فائز صاحب نے یہ منصب سنبھالا تو سب سے پہلے جو کیس لگا وہ تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا. ہیئرنگ ہوئی، ساری دنیا نے دیکھی، آپ نے بھی اس پہ پروگرام بھی کیے. اس کے بعد پھر جو سب سے اہم کیس تھا جو انہوں نے ٹیک اپ کیا وہ تھا الیکشن والا، اور آپ نے دیکھا کہ 2 دن کے اندر اتنا اہم کیس کا فیصلہ ہو گیا. اور باقی کیسز بھی اب وہ کیسز لگ رہے ہیں جو کہ بڑے عرصے سے پینڈنگ تھے، جو عام لٹیگنٹ کے کیسز تھے جو 3 سال سے نہیں لگ رہے تھے، وہ کیسز بھی لگے ہیں. میں خود ذاتی طور پہ اس چیز کا شاہد ہوں، گواہ بھی ہوں کہ میرے اپنے کیسز جو 3 سال پہلے سے فائل کیے ہوئے تھے ان کی ایک بھی ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی، وہ فکس ہوئے. جہاں تک باقی ماندہ 184(3) کے حوالے سے جو کیسز پینڈنگ ہے وہ بھی انشاءاللہ لگیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے ابھی ورکنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی، وہ لگتا ہے کہ یہ جلد از جلد ان کی سماعت ہوگی، اور کوئی بھی ایدر وے جو بھی فیصلہ وہ سمجھتے ہیں، بینچ آنریبل سپریم کورٹ سمجھتی ہے قانون اور آئین کے مطابق، وہ فیصلہ کریں گے. تو ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شہزاد شوکت صاحب نے بھی، جو صدر ہیں، نئے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے. ویلکم شہزاد شوکت صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ہماری گفتگو یہ ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر چند ایسے بہت اہم کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں، بڑی کلیدی نوعیت کے، جس میں ہم نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی فیصلے کی بات کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے ملٹری کورٹس کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر جو گورنمنٹ کی اپیل ہے وہ معاملہ ہے، ارشد شریف کا کیس ہے، اور کئی متعدد اہم کیسز جن کا تعلق پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے حوالے سے جو اپیل کا حق آیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے اس سے پہلے 184(3) کے جو کیسز پینڈنگ ہیں وہ کئی کلیدی کیسز نہیں لگ رہے ہیں. اور اس دوران بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بینچ میں ایک تقسیم کا تاثر تھا، بلکہ حقیقت تھی، وہ اب بھی جاری ہے. اوورآل کیا یہ سپریم کورٹ کی جو کارکردگی ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے یہ صورتحال، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض بہت امپورٹنٹ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں؟ کامران صاحب شکریہ. پہلی بات تو بڑے ادب سے یہ ہے کہ جب سے مسٹر جسٹس فائز عیسیٰ نے عہدہ سنبھالا ہے چیف جسٹس پاکستان کا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی کیس کو ایکسٹرا آرڈنری پرائرٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے منصب کے عین مطابق جتنے کیسز فائل ہو رہے ہیں وہ اپنی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے ٹرن پر اپنے حساب سے لیے جائیں. اور دوسرا جو اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو آپ ہولڈ کرنے کے بعد جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دشواری آ رہی ہے، وہ یہ آ رہی ہے کہ بینچز کی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اب 3 سینئر ججز نے مل کر کرنی ہے. تو ایٹ ٹائمز بینچ بنانے کے لیے 3 ججوں کا کسی ایک بات پر متفق ہونا بھی جو ہے وہ ایک بہرحال ٹائم کنزیومنگ ایفرٹ ہے. تو اس لیے یہ بات آپ کی جو ہے یہ اس میں تشویش کا پہلو ابھی کم از کم نہیں ابھر رہا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کوشش یہ کر رہی ہے کہ ان دی آرڈر آف پرائرٹی کیسز کو ٹیک اپ کرے، اور وچ از اے گڈ تھنگ. لیکن شہزاد شوکت صاحب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کئی بار یہ مینشن ہوا ہے کہ کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پہ جو پینڈنگ معاملات ہیں وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو یہ بھی ایک عمل ہے جو کہ شاید مانے ہے کہ یہ امپورٹنٹ کیسز کی بینچز نہیں بن پا رہی کیونکہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ان پہ اپیل ہے اور اس کا ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آیا ابھی تک. جی میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، ڈیٹیل ججمنٹ بہرحال اس کا ہوپ فلی آ جائے گا. لیکن ایک بات تو مسلمہ ہے نا جی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ اب ایک مروجہ قانون ہے اس ملک میں، اور اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ بینچز کی کانسٹیٹیوشن 3 سینئر ججز مل کر کریں، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایک ڈکٹیٹوریل ایک تھا پاور ویسٹ ہو گئی تھی چیف جسٹس پاکستان میں، اس کو فائز عیسیٰ صاحب نے بخوشی اس کو گیو اپ کیا ہے، اینڈ دیٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ. اور جہاں تک کیسز کی فکسیشن کا تعلق ہے،
I believe the moment the benches are constituted with the consent of all the 3 senior judges, تو یہ کیسز یقیناً لگیں گے اور اس میں ابھی ہم نہیں سمجھتے. یقیناً لگیں گے شہزاد شوکت صاحب، کیونکہ ابھی تک نہیں لگے ہیں، اس لیے یہ ہماری بات ہو رہی ہے. لیکن جو ہمیں ایک تشویش ایز اے پاکستانی ہم سب کو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ میں ایک تقسیم کا جو عمل تھا وہ اب بھی جاری ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد بھی جاری ہے. اور یہ ہم کسی نظریاتی تقسیم کی بات نہیں کر رہے جو کسی بھی سپریم کورٹ پہ ہوا کرتی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے معاملات ہیں جو کہ نظریات سے پرے کوئی اور ذاتی نوعیت کے معاملات ہیں، دوسرے قسم کے معاملات ہیں، اور محض یہ اس میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے، وہ خالی فریق نہیں ہے. یہ ایک باقاعدہ تقسیم ہے جو سپریم کورٹ پہ ہے، جو کہ آج بھی آیا ہے. پاشا صاحب، یہ کتنی تشویش کی بات ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ اپنی جگہ پہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے ہے. اور ہم جناب جسٹس بندیال صاحب کو بارہا یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور وہاں پہ اپنے مسائل کو حل کریں. اور میں نے کورٹ میں یہ کھڑے ہو کے بینچ کے روبرو یہ 2 سے زائد مرتبہ یہ عرض کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ 2019 کے بعد 2023 میں آ کے جسٹس قاضی فائز صاحب نے پہلی جو ہے وہ بلوائی فل کورٹ میٹنگ. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ برف پگھلی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس ایک میٹنگ سے اتنا فرق پڑ گیا کہ وہ سب کے کارڈیل ریلیشنز ہو گئے. نہیں، وہ گروپنگ ابھی تک اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور یہ شاید اگلے کئی سالوں تک ہمیں دیکھنی پڑے. اس میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے 2 چیف جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے فل کورٹ میٹنگ نہ بلا کے اس خلیج کو اور زیادہ بڑھایا ہے. کاش کہ وہ ہماری بات مان لیتے اور ایک تواتر کے ساتھ فل کورٹ میٹنگ ہو جاتی. اور کامران خان صاحب، فل کورٹ میٹنگ سے مسائل اس وجہ سے حل ہوتے ہیں کہ ججز کا کتھارسس ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب جب سینئر پیونی جج تھے تو اپنی آواز چیف جسٹس صاحب تک پہنچانے کے لیے ان کو خط کا سہارا لینا پڑتا تھا. آپ نے بھی ان خطوط پہ بھی پروگرام کیے، باقی اینکر پرسن نے بھی پروگرام کیے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو اس کی ریزن یہی تھی کہ فل کورٹ میٹنگ نہیں ہوتی تھی اور ججز کو یہ سہولت نہیں تھی کہ وہ اپنی بات، اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنا مطالبہ مگر اگین ہم پاکستانیوں کو تشویش یہ ہے کہ انصاف نہ ہونے کا تاثر یا انصاف نہ ہونے کی شکایت یہ ایک عام لٹیگنٹ کو ہو یا ایک عام پاکستانی کو ہو، اور عدالت عظمیٰ سے لے کے نیچے تک ہو، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن جب سپریم کورٹ کا حاضر جج، چاہے وہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے یا جب آج جسٹس مظاہر اکبر نقوی ہیں، اگر ان کی یہ شکایت ہو اور وہ برسر عام اس کا ذکر کرے کہ سپریم کورٹ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی، تو شوکت شہزاد صاحب یہ بڑی ہمارے لیے پریشانی کی بات ہوتی ہے. اور آج جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے اس بات کو دوبارہ دہرایا ہے. جی، میں بڑے ادب سے مظاہر صاحب ہمارے لیے ٹائم محترم ہے، اور اگر ایسی اپریہنشن انہوں نے ایکسپریس کی ہے تو اس کو فوری طور پر ایڈریس ہونا چاہیے. لیکن ایک بات تو طے ہے کامران صاحب کہ جو بھی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا اس میں جو بھی جج صاحبان ہمارے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بیٹھتے ہیں وہ یقیناً نہیں ہوں گے، اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے. تو اس لیے اس پر تو مظاہر صاحب کو، ہمارے فضل آنریبل جج صاحب کو کسی اپریہنشن کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. obviously جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا وہ بینچ بہرحال ایز پر دی پریکٹس پروسیجر لا 3 سینئر ججز کی مشاورت سے ہی ہوگا، اور اس میں 2 جج صاحبان تو ایسے ہیں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں تشریف رکھتے ہیں. تو اس لیے ہوپ فلی the moment these 3 judges find a consensus, مظاہر صاحب کا پوری طور پر فکس کیا جائے گا and hopefully it will be decided on its own merit. میرا خیال ہے اس میں کوئی ابھی کم از کم for now میں کسی
اس کا شک و شبے کا شکار نہیں. یقیناً بہت اچھی بات ہے، ہم بھی نہیں ہیں، لیکن حسن رضا پاشا صاحب کیونکہ انصاف عام پاکستانیوں کو بھی ملنا چاہیے، تیزی سے ملنا چاہیے، اسپیڈلی ہونا چاہیے، انسانی حقوق کا تحفظ کی مجموعی جو کیفیت ہے اس پہ بھی ظاہر ہے عدالت کے علاوہ تو کوئی آسرا نہیں ہے، لیکن اس میں دیر اور بے پناہ دیر اور پھر مزید دیر جو ہے وہ اگر ایک جج کو بھی نہیں ملتی ہے انصاف تو وہ تو ایک عام پاکستانی کو کیا ملے گا. آپ کے سامنے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس ہے، وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پرومیننٹ ہے، اور اب بھی جو ہے وہ منتظر ہیں کہ ان کی بینچ بنے اور ان کا جو ہیئرنگ ہے وہ شروع ہو سکے ان کی اپیل پر. جی بالکل، عام شہری عام لیٹیگینٹس واقعی پریشان ہے، اور ان کے کیسز کی نہ تو سنوائی ہوتی ہے اور نہ ہی سنوائی کے لیے اتنا ٹائم دیا جاتا ہے کہ ان کے وکیل اپنی پوری تیاری کے ساتھ جب وہ سوچوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اتنی اپرچونٹی نہیں دی جاتی کہ وہ فل فلیج اپنی بحث کر سکیں اور اپنے موکل کا کیس صحیح طریقے سے پیش کر سکیں، اور یہ پرابلم ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی ایک دہائی سے زیادہ عرصہ سے 184(3) کا جس طرح استعمال ہوا، وہ کیسز وہ اخبارات کی بھی زینت بنے اور آپ کے پروگرامز کی بھی زینت بنے، اور اسی لیے وہ ان کو زیادہ ٹائم ملا. اور عام لیٹیگینٹس کے جو کیسز ہیں ان کو اس طرح پرائرٹی نہیں دی گئی، نہیں سنوائی ہوئی، نہیں سنا گیا، اور پینڈنسی آپ دیکھیں کہاں تک بڑھ گئی ہے. بالکل یہ ایک حقیقت. اسی لیے ہم نے یہ عرض کیا تھا جناب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کو اور سینئر پیونی جج جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی ان کا منصب سنبھالنے کے بعد، کہ عام لیٹیگینٹس کے کیسز کو فکس کریں. عام لیٹیگینٹس کے کیسز کے لیے آپ اس طرح کرتے ہیں کہ جب کوئی خاص کیس کسی بڑے آدمی کا کیس آ جاتا ہے، کسی بڑے لیڈر کا کیس آ جاتا ہے، اس کے لیے آپ ایک بینچ تشکیل دے دیتے ہیں اور وہ سارا 2-3 مہینے وہ چلتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جو بینچز آپ روٹین میں ہفتہ وار یا 1 مہینے کے لیے بناتے ہیں وہ کیسز انہی میں ہی فکس ہوا کریں. کوئی اسپیسیفک کیس اسپیسیفک بینچ نہ بنایا جائے. جب کسی اسپیسیفک کیس کے لیے کوئی اسپیشل بینچ بنایا جاتا ہے تو پھر انگلیاں اٹھتی ہیں، پھر باتیں ہوتی ہیں کہ اس بینچ کی تشکیل کیا ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ آپ نے ہی یہ بینچ تشکیل دینے ہوتے ہیں جو کہ ماہانہ بنیادوں پہ آپ ہو رہے ہیں، تو انہی میں سے کسی بینچ کے پاس وہ کیس لگا دیں تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ جناب یہ کوئی خاص آدمی تھا اس کے لیے خاص بینچ بنایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تفریق اب ختم ہونی چاہیے، اور اس کی طرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے. اب اسپیشل بینچز اس طرح نہیں بن رہے جس طرح پہلے تواتر کے ساتھ بنتے تھے. یقینی طور پہ متعدد ایسے اقدامات ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیے ہیں جو پہلی بار ہے، بہت احسن ہیں، بہت ہی ہم سب مل کے اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت ایکسیپشنلی اچھی چیزیں ہوئی ہیں. لیکن شہزاد شوکت صاحب آپ بتائیے، بڑی ذمہ دار پوزیشن ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، آپ صدر ہیں. یہ تو ہم نے سپریم کورٹ کے چند کیسز کی بات کی. ایک عام پاکستانی کا مقدمہ تو ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اور سیشن کورٹ میں اور پھر ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر جو انصاف کی فراہمی کا معاملہ ہے، وہاں پر جو حالات ہیں، وہاں پہ کوئی بہتری جب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے ہیں، اب اتنا وقت تو ہو گیا ہے ان کو کہ اگر وہاں پہ کوئی تبدیلی آنی ہے، کیونکہ 1 سال کا ان کا ٹینیور ہے، اس میں سے تقریباً 1/3 تو 1/4 تو ان کا ٹینیور آلموسٹ گزر ہی گیا ہے، تو اس وہاں پہ کوئی ایسی قابل ذکر بہتری آئی ہے جس سے انصاف کی فراہمی سہل ہو رہی ہو، تیز ہو رہی ہو؟ سپریم کورٹ میں یقینی طور پہ کیسز میں ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے اور عام آدمی کے کیسز سنے گئے، لیکن یہ تو پورا نظام انصاف، اس کے تو فادر ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تو کوئی ان کے ایسے دور رس اقدامات ہو جو عدلیہ میں، نظام انصاف میں جو بہتری کی عکاسی کرے، وہ ہمیں نظر آئے ہوں. کامران صاحب، اس بات پر میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ ہماری سبارڈینیٹ جوڈیشری جو ہے وہ بالکل پرفارم نہیں کر پا رہی. لیکن اس میں میں بڑے ادب سے عرض کروں کہ فائز عیسیٰ صاحب وہ کہ ہی چیف جسٹس آف پاکستان، ان کا کوئی ڈائریکٹ رول اس میں ہے نہیں. یہ ہماری ہائی کورٹس کی سبارڈینیشن میں ہے جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں. مجھے معاف کیجئے گا شہزاد شوکت صاحب، یہ سن کے بڑی آپ کی جو گفتگو ہے اس سے بڑی مجھے ذاتی طور پہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ پورے پاکستان پہ ان کا ایک لفظ جو ہے وہ حاوی ہے، ان کا ایک ایک جملہ، ایک ایک فیصلہ حاوی ہے، لیکن اپنی عدالتوں پہ ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ
بہتر پرفارم کریں، وہ انصاف کریں، وہ صاف شفاف ہو، وہاں پہ کرپشن نہ ہو، وہ تیز انصاف کرے. آپ نے فرمایا آپ انتہائی ذمہ دار شخصیت ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اس پر کوئی اتنا انفلوئنس نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کانسٹیٹیوشنلی اپنی جو پوزیشن ایکسرسائز کرتے ہیں اس میں ان کو کہ وہ سب سے سپیریئر کورٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں پاکستان کی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں وہ جواب دہ ہیں اپنی ریلیونٹ ہائی کورٹس کو، اور یہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو اور ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز کو دیکھنا ہے کہ سبارڈینیٹ جوڈیشری کے لیول کے اوپر ڈسپینسیشن آف جسٹس جو ہے وہ اسپیڈ پکڑے، اور جو کرپشن کے الزامات بار بار عائد ہو رہے ہیں وہ دیکھنا اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنا بھی ہائی کورٹس کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ جناب شہزاد شوکت، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. جناب حسن رضا پاشا، چیئرمین پاکستان بار کونسل ہمارے ساتھ تھے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.